جی دوستوں، آج ایک اور پریس کانفرنس بھارت میں ہوئی جو ان کے ملٹری آفیشلز ہیں، جوائنٹ پریس کانفرنس. اور اس پریس کانفرنس میں تو جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ایئر آپریشنز، شاید ایئر مارشل بھارتی نام ہے ان کا، انہوں نے تو آج حد ہی کر دی. آئی ڈو ناٹ نو کہ کس طریقے کی کیسا یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے پاکستان ملٹری کے ساتھ. ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. بٹ کیونکہ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی تھی، تو اس لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. اب یہ کوئی کرنے کی باتیں ہیں بابا. پاکستان تو 22 اپریل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو دنیا کے ساتھ شیئر کریں. آپ نے وہ واقعہ ختم ہوا ہی نہیں تھا کہ آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا. اور پھر پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک تھوڑی ہے کہ آپ کا جب جی چاہے آپ نے پاکستان میں جو کارروائی کرنی ہو وہ آپ کر لیں. تو یہ کیا، یہ کوئی مطلب کیا ہے پاکستان، کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کو؟ تو پاکستان مطلب مطلب میں اب کچھ کہنا بھی کسی اور ملک کا نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. لیکن پاکستان کیا ہے، کیا سمجھا آپ نے پاکستان کو؟ کہ آپ نے بس الزام لگایا اور فوری طور پہ ایکشن کر دیا اور کہا کہ جی چونکہ پاکستان ملٹری دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی تھی تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اچھا یہ بات بھی انہوں نے کر دی. مطلب یہ مجھے کوئی بتا دے کہ بین الاقوامی قانون میں کون اس قسم کی باتیں کرتا ہے. اور کوئی آپ کوئی یونائٹڈ نیشنز نے کوئی تھرائز کیا ہوا تھا، کوئی یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد تھی، کیا تھا کہ آپ نے، یا کوئی پاکستان کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ قائم کیا تھا کہ جی یہ ایویڈنس ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ 7 مئی کو یہ انہوں نے بلیٹنٹ ایگریشن پاکستان کے خلاف کر دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں اس قسم کا ارسپانسبل بیہیویئر بھارت کی جانب سے آنا، گو کہ میں اس پہ حیران، مجھے حیرت تو نہیں ہے لیکن دنیا کو حیرت ضرور ہونی چاہیے یا ہوگی کہ یہ بھارت جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس قدر ارسپانسبل بھی، غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک اپنا جو ہے ایک نیریٹو بنانے کے لیے پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل دیں. اور یہ جنگ تو پھر کوئی بھی رخ اختیار بھی کر سکتی ہے. یہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ اور قوت دے، طاقت دے کہ ہمارا ماشاء اللہ کنوینشنل رسپانس بھی ایسا زبردست رہا کہ بھارت کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ دوبارہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی. کیونکہ پاکستان تو اگر اس قسم کی حرکت ہوگی تو پاکستان تو رسپونڈ کرے گا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا، ان سے ایک سوال پوچھا گیا ڈی جی ایئر آپریشن سے کہ جی کون سے آپ کے طیارے تباہ ہوئے ہیں، کیونکہ رافیل کے بارے میں سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کروں گا کہ ہمارے کون سے لاسز ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اور ٹیکنیکل ڈیٹیلز شیئر کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. چلیے کم از کم یہ تو نہیں کہا نا کہ جی کوئی ہمارا طیارہ گرے ہی نہیں. باقی ان کی وہی پرانی کہانی تھی کہ ہم نے یہاں کر دیا وہاں کر دیا. یقیناً پاکستان میں کوئی تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور ہوا ہوگا، لیکن جس طریقے سے پاکستان نے پھر اپنا جواب دیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں بڑے سنہرے حروف سے لکھی جائے گی. کیونکہ جو پاکستان کا رسپانس تھا بڑا ایک ہولسٹک تھا. ہول اپ جو ہے نیشن اپروچ تھی ہماری، یا ہول آف سسٹم اپروچ تھی. بڑا انٹیگریٹڈ طریقے سے ہم نے چیزوں کو رسپونڈ کیا. تو یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اب آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے کس طرف معاملات جائیں گے. آج ڈی جی ایم اوز کی جو بات چیت ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی، شاید شام تک ہو جائے. اس کے بعد ابھی تو سیز فائر ہے. اب سیز فائر کتنے عرصے تک رہتی ہے وی ڈو ناٹ نو. آیا اس کو رینیو کیا جاتا ہے؟ 25 فروری 2021 کا ہمارا ایک سیز فائر کا ایگریمنٹ بھی تھا، کیا اس کو انووک کیا جاتا ہے؟ وی ڈو ناٹ نو یٹ. یہ تو جب بات چیت ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. لیکن ڈائریکٹر جو ہے ایئر آپریشنز کی باتیں سن کر بہت بہت مایوسی ہوئی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.